بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 9 اپریل ہفتے کا دن سال 2022، صبح کا وقت، نئی صبح، خوبصورت مارننگ، گڈ مارننگ، صبح خیر اور السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سارے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو تندرستی دے، اور خاص طور پر جو بچے بیمار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دست بستہ دعا ہے کہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ جی، صبح کے پروگرام میں پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے تاریخ قدیم ہندوستان کی پرانی تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم گزر رہے تھے بدھ مت کے زمانے میں، اب اس کا سرسری جائزہ، پہلے مذہبی لحاظ سے، پھر شخصیات کے لحاظ سے، پھر خاندانوں کے لحاظ سے، اور پھر علمی اور ادبی لحاظ سے اس کا جائزہ لینے کے بعد ہم سرسری طور پر اوول آل ویو اس کا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ یہ جو بدھ مت کے لوگ تھے نا، اس ایریا کے، اس دور کے، انہوں نے شاعری میں کوئی خاطر خواہ نام اور مقام پیدا نہیں کیا۔ گو کہ ان میں لکھاری تھے، لیکن ان کا زیادہ تر رجحان رہا مذہبی تصنیفات لکھنے کے لیے۔ جتنی بھی کتب انہوں نے لکھی ہیں، جتنے رسالے، جتنے سفر نامے لکھے، سب کے سب میں مذہب کا رنگ ہمیں دکھائی دیتا ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ ہاں، 2 چیزیں انہوں نے اور کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے بدھ مت کے زمانے کے عالم فاضل لوگ، یہ میتھ میں اور الجبرا میں اپنا لوہا منواتے تھے، ان کا توتی بولتا تھا۔ اور پتہ یہ چلتا ہے، ثابت گمان غالب یہ ہے کہ پہلا جب یہ آیا ہے سکندر اعظم، تو یہاں پر جو لوگوں یونانیوں کے ساتھ مل کر اس نے مقامی ہندوؤں نے آپس کے علوم شیئر کیے، تو ان کا ذکر ملتا ہے ان کتابوں میں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ٹوٹل میرے خیال سے 18 کتابیں، اچھا ان کو سدھانت بھی کہتے ہیں، ان کتابوں کو جو انہوں نے الجبرا اور ریاضی کے بارے میں لکھی تھی، ان کو بولتے ہیں سدھانت۔ جی، یہ کہتے ہیں انہیں۔ یہ جو 3 قسم کی چیزیں تھیں اس میں، نمبر 1 میتھ، نمبر 2 الجبرا، اور نمبر 3 علم نجوم۔ یہ 3 فیلڈ ایسے تھے جن میں ان کو ملکہ حاصل تھا، اور انہوں نے یونانیوں کے علوم سے بھی استفادہ کیا، اور یونانیوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سکندر اعظم نے جب حملہ کیا ہندوستان پر، تو اس وقت کے کچھ ہی دیر بعد پہلا سدھانت، یعنی پہلی علم نجوم کی پہلی کتاب اس وقت لکھی گئی ہے، اس لیے کہ اس کتاب میں یونانیوں کا اور سکندر اعظم کا ذکر موجود ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اسی زمانے کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ 17 کتابیں اور ہیں سدھانت کی، جن میں علم نجوم کی سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اور جو بہت بڑا نجومی گزرا ہے اس دور کا، وہ پاٹلی پتر کا رہائشی تھا۔ اس کا نام میں ابھی آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں۔ پاٹلی پتر، یہ تھا وہ علاقہ، یہ تھا وہ مقام جس کے رہنے والے جو تھے علم نجوم میں بڑی کمال رکھتے تھے، اور انہوں نے کافی استفادہ کیا یونانیوں سے اس بارے میں بھی، اور کہا جاتا ہے کہ ان سے استفادے کے نتیجے میں ہی انہوں نے اتنا کچھ لکھ ڈالا تھا، جس کا ذکر ہم آریہ بھٹ، پاٹلی پتر کا رہنے والا تھا، اس کا نام تھا آریہ بھٹ۔
یہ صاحب تھے جی آریہ بھٹ. انہوں نے خاص طور پر علم نجوم کے بارے میں جو دوسرا صدانت لکھا ہے، یعنی دوسری کتاب علم نجوم کے بارے میں، میتھ کے بارے میں، الجبرا کے بارے میں، دوسری کتاب میں اس نے بدھ مت کے آخری زمانے کا ذکر کیا ہے. یعنی کم و بیش اسی دور میں لکھی گئی ہے دوسری صدانت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. جس زمانے میں وہ پیدا ہو چکے تھے، یعنی تقریباً بدھ مت کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 1 یا 2 صدی بعد کی بات ہے جب یہ دوسرا صدانت لکھا گیا. اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن کا ہمیں وجود تک نہیں ملتا، لیکن کتابوں میں ان کے نام اور اذکار ہیں، لیکن بازار سے پتہ کریں یا نیٹ سے سرچ کریں تو وہ کتابیں نہیں ملتی، اتنی ناپید ہو چکی ہیں. اچھا، انہوں نے جو علم نجوم والا تھا نا، یہ جو صاحب تھے آریہ بھٹ، انہوں نے یہ اپنے تجربات سے، اپنے دلائل سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ جو زمین ہے نا اپنے محور کے گرد لاٹو کی طرح گھومتی ہے. اور نمبر 2 قابل ذکر چیز یہ ہے کہ اس نے دلائل سے بتایا ہے، بہت پہلے اس کا مطلب ہے یہ بات ڈگ آؤٹ ہو چکی تھی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی لگنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. یہ بھی دوسرے صدانت میں درج کی ہوئی ہے. اس سے ہم یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں رہتا کہ یہ لوگ اس زمانے میں جب سکندر اعظم نے حملہ کیا ہے ہندوستان پر، اس زمانے میں علم و فضل کے لحاظ سے بدھ مت کے لوگ جو تھے، اور یہ جو ان کے بخشو تھے اور جو ہندوؤں کے تھے پنڈت، دونوں اپنے علم و فضل کے لحاظ سے اور قلم کاری کے لحاظ سے کافی شہرہ رکھتے تھے. علم کی ایک خاص ان کے پاس خزانہ موجود تھا. جی یہاں تک تو میں نے عرض کر دیا آپ کو. اس کے علاوہ جو انہوں نے خدمات سر انجام دیے ان لکھاریوں نے، وہ ہے صرف و نحو اور گرامر کے مطابق. بہت غور و خوض کے بعد، بہت تجربات کے بعد اور بہت ساری تحقیق کے بعد انہوں نے اس گرامر کے اصول طے کیے. اور یہ ساری کتابیں، مزیداری کی بات ہے، سنسکرت میں کی زبان میں لکھی ہوئی ہیں. یعنی اس میں یونانیوں کی زبان شامل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے لکھنے والے انڈین ہی تھے، ہندوستانی ہی تھے، یونانی نہیں تھے. اس لیے کہ یونانیوں کو سنسکرت کا بالکل علم نہیں تھا. گرامر کی جو کتابیں خاص طور پر انہوں نے لکھی ہیں، صرف و نحو اور گرامر کے رموز جو ہیں، وہ انہوں نے جو قلم بند کیے ہیں، اس کا جواب کوئی نہیں ملتا. آج تک کے زمانے تک لوگ، لکھاری، اساتذہ اکرام، انہی کتابوں سے کسی نہ کسی حد تک استفادہ کرتے ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ حاصل وصول کرتے ہیں ان کتابوں سے، اور مستفید ہوتے ہیں، اور مزید اس علم کو بہتر کر کے آگے اور آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اچھا، منوجی کا دھرم جو تھا، منوجی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. منوجی، اگر آپ کو نہیں پتا تو پچھلی قسطیں نیچے دیے ہوئے لنک میں جائیں، جا کر کے ان کے پچھلی قسطوں میں دیکھیں. اب تو ماشاءاللہ ہم تقریباً نصف سینچری کو کراس کر چکے ہیں، یعنی 50 سے زیادہ قسطیں ہماری ہو چکی ہیں ہندوستان کی تاریخ پہ. اگر کسی کو شوق ہو جاننے کا، پڑھنے کا، سننے کا، تو وہ پچھلی قسطیں دیکھ لے جا کے، کیونکہ دوبارہ سے یہ بتانا ممکن نہیں ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. جی، منوجی کا دھرم شاستر جو ہے نا، منوجی کا دھرم شاستر، منوجی کا دھرم، یہ صاحب تھے منوجی. انہوں نے کتاب لکھی دھرم شاستر.
یہ کتاب انہوں نے لکھی جی دھرم شاستر، لیکن اب اسے منو سنگتا کہا جاتا ہے، اس کا نام بدل کے پتہ نہیں کس ضرورت کے تحت منو سنگتا۔ اب اس کتاب کو یہ نام دیا گیا ہے۔ یہ کتاب تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی لکھی ہوئی ہے، تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی یہ کتاب ہے، اور اس سے بھی لوگ ابھی تک علم نجوم کے حوالے سے، علم ریاضی یعنی میتھ کے حوالے سے، علم الجبرا کے حوالے سے اور گرامر کے حوالے سے کئی مقامات پر، کئی جگہوں پر استفادہ کرتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تھی ادبی خدمات جو بدھ مت کے زمانے کے لکھاریوں کی تھیں۔ اب اس میں ہندوؤں کا، مقامی لوگوں کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اور یونانیوں کا کتنا ہے، یہ اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اب کیا سرائی کی جا سکتی ہے، اور تو کچھ نہیں، کوئی ثبوت، کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، نہ کتابوں میں ایسی کوئی روشن دلیل ملتی ہے، صرف قیاس کی جا سکتی ہے، خیال کیا جا سکتا ہے کہ ان دونوں نے، دونوں قوموں نے مل کر، یونانیوں اور ہندوؤں نے بدھ مت کے زمانے میں مل کر یہ علمی خزانہ جمع کیا، اور آپسی مشاورت اور صلاح کے ساتھ، ایکسچینج آف نالج کے ساتھ ان کتابوں کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کی، تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے مفید ثابت ہو سکے، اور اس کوشش اور کاوش میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے۔ انہوں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، اس سے آج کے لکھاری بھی کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ ان کے علم و فضل کا کمال تھا ان لوگوں کا۔ جی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے پہلے سیگمنٹ کی یہیں پہ کلوزنگ کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس چیپٹر کو آج بند کرتے ہیں، صبح سے انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر شروع کریں گے، اور دیکھیں گے کہ ہمارا پیارا اسلام انہی سالوں میں، بدھ مت کے آخری دور میں، جب بدھ مت کا دیا بجھ رہا تھا، تو ہمارا پیارے اسلام کا سورج طلوع ہوا، وہ عرب سے، اور اس دوران کیا ہوا کہ اس سالوں میں، یعنی تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 4 صدیاں بعد سے لے کر 10 صدیاں تک، یہ جو 600 سال کا عرصہ ہے نا، ہندوستان پہ کسی بیرونی طاقت نے حملہ نہیں کیا۔ وہی درے کے ذریعے، کو سلیمان کے درہ خیبر کے ذریعے مزید کوئی حملہ آور تشریف نہیں لایا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی، وسطی ایشیا میں اور اہل یورپ کو، ہر دو بر اعظموں کو اپنی پڑی ہوئی تھی، ان کے اوپر عرب حملہ آور اپنی پوری لشکر کشی کے ساتھ اپنا روب و دبدبہ پیدا کیے ہوئے تھے، ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی، ان کو ادھر آنے کا، ہندوستان آنے کا کبھی خیال بھی نہیں آیا، اور وہ بھی 2 4 6 دن نہیں، سیدھا 8 صدیاں، 800 سال تک۔ تفصیل کے ساتھ اس کا جائزہ انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اگلے پروگرام میں لیں گے۔ آج کا پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا لفظ۔ جی آج کا لفظ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آج کا لفظ ہے جی، یہ رہا، یہ لکھا ہے جی میں نے۔ آج کا لفظ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح پڑھا، یہ لفظ ہے میکائیل۔ یہی ہے نا، کتابوں میں بھی اسی طرح سے پرنٹڈ ہے، رسالوں اخباروں میں بھی ہمیں پڑھایا بھی اسی طرح سے جاتا ہے، پڑھتے اور سنتے بھی ہم یہی ہیں۔ قرآن پاک کھول کے دیکھیں، یہ لفظ غلط ہے، غلط العام ہوا ہے۔
اس کی کریکشن، اس کی تصحیح اور درستگی کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ قرآنک ورڈ ہے، اللہ کے ایک بہت پیارے فرشتے کا نام ہے میکائل، اصل میں ان کا نام تھا میکال، قرآن پاک میں جو اس کا نام درج ہے اس فرشتے کا وہ یہ ہے جی میکال، میکائیل پتہ نہیں ہم نے کہاں سے بنا لیا، میرے خیال سے یہ دوسرے فرشتوں کے نام کے ساتھ گڈ مڈ ہو کے ایسا ہوا ہے، جیسے وہ پہلے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں ہوتا، جبریل علیہ السلام ہوتا ہے۔ اب جو دوسرے 2-3 فرشتے ہیں نا، مثلا اسرافیل، اسرائیل، وہ درست نام ہے، انہی کی وجہ سے، ان کی پروناؤنسیشن، ان کے تلفظ کی وجہ سے ان فرشتوں کے نام کا بھی تلفظ بگڑ گیا۔ اسرائیل کو دیکھتے ہوئے ہم نے میکائیل کہنا شروع کر دیا، یہ میکائیل نہیں، میکال لفظ ہے، میکال قرآن پاک کے مطابق۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آج کا لفظ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا، اچھا بھی لگا ہوگا جی۔ تو پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ، آج کی بات آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے، میں نے، ہم سب لوگوں نے دنیا میں دیکھا ہوگا، ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں، عزیزوں، اقارب کے لیے، ان کی عزت بچانے کے لیے خود کو گرا لیتے ہیں، ان کی ساری پریشانیاں اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا وجود دنیا میں اتنا ہی ہے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے، لیکن ہے ضرور ایسے لوگ ہیں، لیکن افسوس، در افسوس کہ ہم اور آپ ان کی قدردانی کرنے کی بجائے زمانہ ان کو بے وقوف کے نام سے یاد کرتا ہے، بے وقوف سمجھتا ہے۔ یہ ہماری جہالت کی عمدہ مثال ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے لیے خوشبو اور پھولوں کے دستے ہاتھوں پہ سجائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بے وقوف دکھائی دیتے ہیں، کم عقل اور بگلول دکھائی دیتے ہیں۔ اس پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اپنی عقل پہ، اپنی سوچ پہ۔ خیر، امید ہے آپ میرا پوائنٹ آف ویو سمجھے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھے تو پھر ٹھیک ہے، میں کیا کروں جی۔ پروگرام کا وقت تو ہوتا ہے یہاں پہ ختم۔ اب اگر سیانے بابا جی کی بات نہ کروں تو مزہ نہیں آتا پروگرام ختم کرنے کا۔ جلدی سے 1 منٹ میں اپنے بابا جی کی بات کر لیتا ہوں۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر میں نے سنا یہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں سب سے زیادہ تڑپاتی ہیں انسان کو، وہ پیار، عشق اور محبت ہوتا ہے۔ عشق، پیار اور محبت وہ چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ تڑپاتی ہیں، لیکن پتر میں مجھے پتا ہے ان ساری چیزوں سے زیادہ ایک چیز تڑپانے والی ہے۔ میں نے کہا بابا جی جلدی سے بتا دیں، وہ کون سی؟ کہتے ہیں پتر وہ خارش ایسی چیز ہے جو ان ساری چیزوں سے زیادہ تڑپاتی۔ خوش رکھیے گا، اللہ سونا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور پاکستان زندہ باد۔